کہانی اس زمانے کی ہے جب نہ تو گھروں میں لوہے کی مضبوط تجوریاں ہوتی تھیں اور نہ بینکوں کا رواج تھا جہاں لوگ اپنا سرمایہ رکھ کر مطمئن ہو سکتے۔ لوگوں کو اپنی دولت چھپانے کے لیے مختلف جتن کرنا پڑتے تھے۔ دولت مند اشخاص اپنا سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور اشرفیاں گھڑوں میں بھر کر زمین میں دبا دیا کرتے تھے۔ بعض اشخاص گھر کی دیوار میں کوئی ایسا چورخانہ بناتے تھے جس کا علم صرف ان کو ہوتا تھا۔ دوسرے دیکھنے والوں کو وہ ایک عام دیوار نظر آتی تھی، مگر اس چورخانے میں کروڑوں کی دولت چھپی ہوتی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ گھر کا مالک، جو صرف یہ جانتا تھا کہ اس کی دولت کہاں چھپی ہوئی ہے، اگر اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جاتا یا کسی بیماری سے مر جاتا تو یہ راز اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا اور اس کی اولاد تک یہ جان نہیں پاتی تھی کہ ان کے باپ نے اپنی دولت کہاں چھپا رکھی ہے۔ یہ دولت اگر کسی انجان شخص کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ راتوں رات امیر ہو جاتا تھا۔ ترکی کے ایک گاؤں میں رہنے والے 3 دوستوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ یہ تینوں دوست سیر کے لیے نکلے۔ وہ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو اوپر چڑیوں کا ایک گھونسلہ تھا۔ ان دوستوں میں سے ایک ایسا تھا جو پرندوں کی زبان سمجھ لیتا تھا۔ چڑیا اور چڑا آپس میں بات کر رہے تھے۔ چڑیا کہنے لگی، کیا تمہیں پتا ہے کہ اس درخت کی کھو میں ایک امیر آدمی کی دولت دفن ہے؟ چڑے نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن سونے چاندی کے یہ سکے ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہمیں تو بس اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے دانہ دھن کا چاہیے۔ درخت کے نیچے بیٹھے اس آدمی نے سنا تو اپنے دوستوں سے کہنے لگا، درخت کی کھو کو کھود کر دیکھتے ہیں، کیا پتہ خزانہ ہمارے ہاتھ آ جائے۔ تینوں دوستوں نے مل کر درخت کی کھو کو کھودا تو اس میں سے پیتل کا ایک مٹکا برآمد ہوا۔ ان تینوں نے مٹکے کا برتن اٹھایا تو ہیرے جواہرات کی چمک سے ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ تینوں دوست ایک دوسرے پر بہت اعتماد کرتے تھے، لیکن دولت ملتے ہی وہ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ہر ایک کو فکر ہوئی کہیں کوئی دوسرا یہ خزانہ لے کر رفو چکر نہ ہو جائے۔ تینوں نے ایک دوسرے کے ساتھ عہد کیا کہ اس دولت کو وہ ایک جگہ رکھیں گے اور پھر آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو مہربانی کر کے میرے چینل پیراماؤنٹ سٹوری ورلڈ کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔ اتنے میں سورج ڈوب گیا اور ہر طرف اندھیرا چھانے لگا۔ وہ پیتل کا مٹکا اٹھا کر گاؤں کی طرف چلے گئے۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی انہیں ایک سرائے نظر آئی۔ تینوں نے اس سرائے میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا اور سرائے کے مالک کو وہ مٹکا دیتے ہوئے کہا کہ ہماری یہ امانت اپنے پاس رکھ لو، جب تک ہم تینوں ساتھ نہ آئیں یہ مٹکا کسی کو نہ دینا۔ سرائے کا مالک ان کی بات مان گیا۔ سرائے کے مالک اور ان دوستوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا، مالک نے ان کو 2 کاپیاں بنا کر ایک ان دوستوں کو دے دی اور دوسری اپنے پاس رکھ لی۔ ان دنوں موسم بہت سرد تھا۔ تینوں دوست جب سونے کے لیے لیٹے تو انہیں خیال آیا کہ ان کے پاس اوڑھنے کے لیے کوئی گرم چیز نہیں ہے۔
وہ سردی سے کانپ رہے تھے۔ ایک دوست نے دوسرے سے کہا، جاؤ تم سرائے کے مالک سے رضائی مانگ لاؤ۔ وہ دوست جب رضائی لینے مالک کے پاس گیا تو اس کی نیت میں کھوٹ آ گیا۔ اس نے سوچا، اچھا موقع ہے، میں چپکے سے دولت سے بھرا مٹکا لے کر کھسک جاتا ہوں۔ اس نے مالک سے کہا، ہمارا مٹکا دے دو۔ مالک نے کہا، جب تک تمہیں مٹکا نہیں دے سکتا، جب تک تم تینوں اکٹھے میرے پاس نہیں آؤ گے۔ مگر میرے دوستوں نے مجھے وہ مٹکا لینے کے لیے بھیجا ہے، ہمیں اس میں سے کچھ نکالنا ہے۔ سرائے کے مالک نے زور سے آواز دے کر ان کے دوستوں سے پوچھا، تمہارا ساتھی جو مانگ رہا ہے، کیا وہ چیز میں اسے دے دوں؟ دونوں دوستوں نے کہا، ہاں ہاں دے دو۔ مالک نے مٹکا پہلے والے دوست کے حوالے کر دیا۔ یہ آدمی بڑا چالاک تھا۔ وہ مٹکا اٹھا کر واپس اپنے دوستوں کے کمرے میں جانے کی بجائے سرائے سے نکل گیا۔ جب بہت دیر گزر گئی اور دونوں دوستوں کا ساتھی واپس نہ آیا تو انہیں بہت تشویش ہوئی۔ وہ دونوں سرائے کے مالک کے پاس آئے اور پوچھا کہ ہمارا ساتھی کہاں ہے؟ سرائے کے مالک نے کہا کہ تمہارے کہنے کے مطابق میں نے پیتل کا مٹکا تمہارے دوست کو دے دیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد وہ کہاں گیا۔ دونوں دوست سرائے کے مالک کو برا بھلا کہنے لگے کہ جب یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب تک ہم تینوں نہیں آئیں گے تم مٹکا نہیں دو گے، تو پھر تم نے عہد شکنی کیوں کی؟ سرائے کے مالک نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ جو چیز وہ مانگ رہا ہے کیا میں اسے دے دوں، اور تمہارے ہاں کرنے پر ہی میں نے مٹکا اس کے حوالے کیا۔ دونوں دوستوں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ داخل کر دیا کہ سرائے کا مالک بھی ہمارے دوست کے ساتھ ملا ہوا تھا، جبکہ تحریری معاہدہ ہونے کے باوجود اس نے مٹکا ہمارے دوست کے حوالے کر دیا۔ قاضی نے سرائے کے مالک سے پوچھا کہ واقعی تمہارے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب تک تینوں دوست ایک ساتھ نہیں آئیں گے تو مٹکا کسی ایک کو نہیں دو گے؟ سرائے کا مالک بہت ذہین تھا۔ اس نے کہا، عالیجاں یہ معاہدہ ضرور ہوا تھا، مٹکا اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ آپ ان سے کہیں کہ تیسرا دوست بھی اپنے ساتھ لے آئیں، میں مٹکا ان کے حوالے کر دوں گا۔ قاضی کو سرائے کے مالک کے حق میں فیصلہ دینا پڑا۔ اگر میری کہانی میں کوئی کمی پیشی آپ سمجھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ مزید اس میں بہتری لائی جا سکے۔